جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور تھا اور نہ زندگی کی کوئی علامت۔ اسی بے قرار کائنات میں ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ملتے ہی بے شمار فرشتے نور کی طرح چمکتے ہوئے اس مقام پر حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے، ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین پر جا کر ایک مٹھی مٹی لے آؤ تاکہ اس سے میرا خلیفہ پیدا کیا جائے۔ حضرت جبرائیل زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی نے فریاد کی کہ اس سے پیدا ہونے والے انسان نافرمانی کریں گے اور عذاب میں وہ بھی شریک ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ اسی طرح حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی نہ لا سکے۔ آخرکار حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مٹی اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ اس اطاعت پر ان سے راضی ہوا اور انہیں انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ اس مٹی کو ایک مقام پر رکھا گیا، بارشوں سے وہ گیلی ہوتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اسے جنت میں لے جائیں۔ ایک طویل عرصے تک وہ جسم بے جان رہا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح پھونکی گئی۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، آنکھیں کھل گئیں، جان پڑ گئی اور زبان سے پہلا کلمہ نکلا، الحمدللہ۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے۔ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ اسی نافرمانی پر وہ مردود ہوا اور ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، مگر ان کے دل میں تنہائی تھی۔ اللہ نے ان کی تسلی کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ ان دونوں کا نکاح ہوا اور مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مقرر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتیں حلال فرمائیں، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ شیطان نے فریب دیا، لغزش ہو گئی، فوراً توبہ کی گئی، مگر آزمائش کے لیے زمین پر اتار دیا گیا۔ زمین پر اولاد ہوئی، حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ بعد میں تدفین کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید، نیکی اور شیطان سے بچنے کی نصیحت کرتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔ جب وفات کا وقت آیا تو فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور تدفین کی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے بھی بعد میں وفات پائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ اسی نسبت سے اس جگہ کا نام جدہ پڑا، یعنی دادی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زمین کی تاریخ کے پہلے جوڑے نے دنیا سے رخصت ہو کر انسانیت کے پہلے باب کو مکمل کیا، اور یہاں سے نسل انسانی کا سفر آنے والی نسلوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد زمین پر بڑھنے لگی۔ ان کے بچے نیکی اور شر کے درمیان صحیح راستے کا انتخاب سیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں علم، فہم اور ہدایت کی صلاحیت رکھی تاکہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو خدا کی عبادت، ایمانی اخلاق، صبر اور شکر کی تعلیم دیتے رہے، اور ان کو نصیحت فرماتے کہ شیطان ہمیشہ فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی نسل میں سے کئی لوگ اللہ کے حکم مان کر نیک اعمال کرتے اور اللہ کے قریب ہوتے گئے۔ اسی دوران زمین پر زندگی کے نئے اصول بننے لگے، جیسے کھیتی، پانی کا انتظام، رہائش کے طریقے اور معاشرتی انصاف۔ انسانوں نے اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کی اور عبادت اور دعا کے ذریعے اپنی روحانی تربیت کی۔
وقت کے ساتھ زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ہر دور میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو نبی بھیجا تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور آخر کار نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ سب لوگوں کی نسلیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلام میں بتایا گیا کہ ہر نبی نے انسانوں کو توحید یعنی اللہ کی عبادت اور نیک اخلاق کی تعلیم دی۔ قرآن اور سنت کے ذریعے انسانیت نے اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو سمجھا اور اعمال صالحہ کو اپنانے کی کوشش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انسانوں کو نہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھی رہنمائی دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی انسانیت کے اندر اچھائی اور برائی کی جنگ جاری ہے، جیسا کہ پہلی نسلوں میں تھی۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے، نیک اعمال کرے اور شیطان کی فریب کاری سے بچ کر اپنی اور آنے والی نسلوں کی اصلاح کرے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہونے والا سفر آج بھی جاری ہے، اور ہر انسان اللہ کی رہنمائی اور رحمت کا طلبگار ہے تاکہ زمین پر عدل، محبت اور امن قائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک۔ SR اسلامک ایک ایسا چینل ہے جہاں آپ کو اسلام سے متعلق سبق آموز واقعات، ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں اور دل کو چھو لینے والا اسلامی مواد سننے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل SR اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔